اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہے؟ جی بالکل، اولیاء کرام، بلکہ اولیاء کرام بول رہے ہیں آپ، عام مومنین کے بارے میں صحابہ کرام سے اختلاف چل رہا ہے، عام مومنین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں نہیں، جی عام مومنین۔ انبیاء کے بارے میں یقین ہے، سبھی کا اتفاق ہے، کیونکہ حدیث پاک واضح ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ انبیاء کرام کے بارے میں یقین ہے، جی شہداء کرام کے بارے میں یقین ہے، جی یقین ہے، جی قرآن ہے نا۔ جی جی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مر گئے ہیں، ہاتھ پیر کٹا ہوا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، بات نہیں کر سک رہے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا سب ختم ہو گیا ہے، مگر حص جواب دے رہی ہے، وہاں پر فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی مومن دنیا سے جاتا ہے، کچھ چیزیں، کچھ چھوٹے چھوٹے اعضا ہوتے ہیں، وہ عام مومنین کے ضائع ہو جاتے ہیں، باقی کے جو میجر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے، وہ ذرات جی جی انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اب رہی بات اولیاء کرام وغیرہ، یقیناً وہ اپنی قبور میں بقید حیات رہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ سورہ ملک کی فضائل میں اور شان نزول میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک مقام پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک صحابی وہاں پر ٹینٹ ڈالے، خیمہ ڈالے، تو وہاں پر سے آوازیں آنے لگی ہے، پریشان ہو گئے کہ بھئی کئی آوازیں آ رہی ہیں۔ تب جو ہے وہ دیکھے تو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں رات بھر نہیں سو سکا، اندر سے آوازیں آ رہی ہے زمین میں سے۔ فرمایا کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، تمہارے بھائی جو دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت ہر رات سونے سے پہلے کرتے تھے، وہ عادت کے مطابق اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک کے واضح الفاظ ہے، جب جواب آدمی دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، سو جا کہا جاتا، مر جا نہیں کہا جاتا، نم سونے کو کہتے ہیں، نم کنومت العروس کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آنے والوں کی وہ آوازیں سنتا ہے، باتیں سنتا ہے، یہاں تک کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جب اذا مر احد منکم، کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کی قبر اخیہ، اپنے بھائی کی قبر پر سے گزرتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ وہ سلام کرے، اور وہ تمہیں سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہے۔ تو یہ عام مومنین کی بات ہو رہی ہے، تو اولیاء کرام تو اپنے مزارات میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں، اور قرآن بھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بھئی زندگی میں یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ، فا جو ہے، فا کا فائدہ تو کے معنی میں لے رہا ہے، سو تو ہوا، یہ اس کا جزا یہ ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ایک پاک زندگی ان کو قبر میں عطا کرتے، ولنجزینہم اجرہم، پھر جزا قیامت میں دی جاتی ہے۔ تین مرحلے ہیں، زندگی میں عمل کیے، قبر میں حیات طیبہ ملی، آخرت میں جزائے اجر حسن ملتا ہے۔ یہ تین درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اولیاء کرام، شہداء، صالحین، صدیقین، انبیاء کرام اپنی اپنی مزارات میں بقید حیات رہتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق رہتے ہیں، ہم دنیاوی زندگی سے اس کو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں۔